اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی اور سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے ساتھ وہ حج کیا اور آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ حج کیا، اور اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ انسانی مساوات کا اس میں ہمیں بہترین درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نسلی امتیازات جو لوگ رکھتے تھے اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کا جو فرق رکھتے تھے امت مسلمہ میں، آپ نے ان سارے فرقوں کو ختم کر دیا، اور اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے صرف دینی اسلام ہی کو پسند کیا۔ اليوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا اور تمہارے لیے دینی اسلام کو بھی حکم پسند کیا۔ تو سامعین محترم، اس آیت کے نزول کے بعد آپ یاد رکھ لیجیے کہ قیامت والے دن صرف ایک ہی دین، قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی دین جو اس کا پیروکار ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف اسی کی معافی فرمائیں گے اور اسی کی بخشش فرمائیں گے، کہ جو دین اسلام کو ماننے والا ہوگا، دین اسلام کو قبول کرنے والا ہوگا اور دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہودی رہ کر یا عیسائی رہ کر اللہ کی رضا حاصل کر دوں گا، اللہ کا قرب حاصل کر دوں گا اور قیامت والے دن کامیابی حاصل کر دوں گا اور اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں گے، تو اس کی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دین اسلام کے علاوہ میں کسی اور دین کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ اس لیے سامعین محترم یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین اسلام عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا خاص کرم اور فضل ہے کہ جو یہ دولت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، تو ہماری کیا کیفیت ہو؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور یہ دین کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بھی کر دیا اور جس کی رہنمائی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام سے ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو سامعین محترم، بعض اوقات ہم دنیاوی معاملات میں اور اسی طرح بعض اوقات دینی معاملات میں بعض غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہمیں ملتا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ وہ ہمیں اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا، اور ایسا کوئی بھی طریقہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے راہ نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس بات پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اور اگر کوئی ہٹانا بھی چاہے تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرما دیا کہ 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، تو اب اگر بندہ ان دونوں طریقوں سے ہٹے گا تو وہ لازماً وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔
اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے اور بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ہمیں کچھ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے شکاری ہیں کہ جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے ہمیں شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے قائل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مخصوص اعمال ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ادائیگی سے ہمیں اللہ کا قرب بھی مل جائے گا اور ہمیں جنت بھی مل جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے طریقے وہ نہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے طریقوں کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو حج کے حوالے سے سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کی اور فسق کی بات کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان بندے نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان اس سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ استطاعت کے باوجود اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ سامعین محترم، بعض اوقات دنیا کی محبت میں ہم ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے باقی سارے کام یاد رہتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرنے کی فکر رہتی ہے، لیکن استطاعت کے باوجود اگر فکر نہیں ہوتی تو وہ حج نہ کرنے کی فکر ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا بندہ وہ سب گناہگار ہوتا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتا۔ اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی استطاعت اور توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں حج کرنے والے بن جائیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ یہ حج ایک ایسا دینی فریضہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جسم میں دل کی مثال ہوتی کہ دل جب تک حرکت کرتا رہتا ہے، بندہ ہاں بے ہوش کتنے عرصہ کیوں نہ پڑا رہے، اس کا جسم ہاں ساکت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کا حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے، اس بندے میں زندگی موجود ہے۔ لیکن جب دل حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ وہ فوت ہو گیا ہے، اب یہ بندہ وہ زندہ نہیں رہا۔ بہن اسی طرح دیکھیے کہ جب تک مسلمان کو اس اہم دینی فریضے کی ادائیگی کرتے رہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ میں جان ہے، امت مسلمہ زندہ ہے، اگرچہ عمل کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں، ساری صورتیں ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ ابھی زندہ ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ نے ہمارا یہ جو مرکز بنایا خانہ کعبہ جہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں اور پھر اس دینی فریضے کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ بعینی دل کی طرح کہ جس طرح دل میں خون آتا ہے اور پھر دل خون کو پمپ کرتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء تک پہنچاتا ہے، بہن اسی طرح یہ حج یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت مسلمہ وہ زندہ ہے، اگرچہ اعمال کے لحاظ میں کمزوری ہے یا وہ گناہوں میں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ذوالحجہ کے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذوالحجہ کی یہ پہلے 10 دن، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ دوسرا موضوع قربانی کے حوالے سے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ دیکھو یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، نہ ہی اللہ کو ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ کو ان کا خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو صرف ایک ہی چیز پہنچتی ہے جب تم قربانیاں کرتے ہو، اور وہ چیز ہے تمہارا تقویٰ، تمہارا خوف، تمہارا ڈر، کہ جس تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے تم اللہ کے حضور یہ قربانیاں پیش کرتے ہو، اللہ کے پاس وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، خون بھی ادھر رہ جاتا ہے، گوشت بھی ادھر رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، قربانی کے حوالے سے سن لیجیے کہ وہ لوگ کہ جو صاحب نصاب ہیں، کہ جن پر زکات فرض ہوتی ہے، ان کے لیے قربانی دینا واجب ہے، ان کو قربانی دینی چاہیے، ان پر واجب ہو جاتی ہے قربانی، اگر وہ نہیں دیتے تو وہ گناہگار ہے قسم کے ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود جسے اللہ نے استطاعت دی ہوگا کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت، استطاعت کے باوجود جو قربانی نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ قربانی جو اللہ کے راستے میں ہم جہاں قربان کرتے ہیں، اور قربانی کے لیے وہ 3 لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں، ایک نہر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دوسرا نسک، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تیسرا قربانی، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی اللہ کے راستے۔ تو یہ 3 لفظ قربانی کے معنی میں قرآن پاک میں آتے ہیں، نہر، نسک اور قربانی، یعنی تو قربانی کا لفظ یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہو جانا، کہ اس عمل کے ذریعے سے بندہ وہ اپنے مالک کے قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال توڑ بھی ہیں بڑے اللہ کے قریب ہونے ہیں، جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اونٹوں کی قربانی بھی دی، اور اسی طرح آپ نے 2 مینڈے بھی ذبح کیے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، آپ نے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کا ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر، اس کی کھال پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ بھائی بکری دے کھاتے جتنے بال نے، اسی سارے ملا کے یہ ساڈے کو نہیں گرنا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جانوروں کے بال نہیں ہوتے، ان کے ریشے ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس اون کے ہر ریشے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، جس طرح یہ پیڑ اور دبے والا ہوتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجیے کہ کتنی زیادہ نیکیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے، بندہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یا اللہ، آج جس طرح تیرے راستے میں اس جانور کی قربانی دے رہا ہوں، اگر تیرے راستے میں مجھے کبھی اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔
یا اللہ مجھے اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑی تو اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بات کی یہ دلیل ہے. اور سامعین محترم، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ لبرل سوچ جو ہے وہ اس نیک عمل کے حوالے سے کچھ تنقید کرتی ہے. کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جناب یہ جو آپ جانور قربان کرتے ہیں، اگر اتنی رقم آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ کام بھی کیا افضل نہیں ہے، بلکہ وہ کام زیادہ افضل ہے آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں. تو کیا سوچ بنائی جاتی ہے کہ ایک اچھے کام کی نفی وہ دوسرے اچھے کام کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک نیک عمل کا رتبہ اس کو دوسرے نیک عمل کے رتبے سے کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سامعین محترم یاد رکھ لیجیے کہ اس حوالے سے کہ جس نیک عمل کا جو وقت ہے اس وقت میں وہی عمل بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اسی کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں دوسرا عمل وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. ایک بندہ ایک طرف سے اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے فرض نماز کا. ایک بندہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ایک تسبیح لے کے بیٹھ کے تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے. تسبیح کرنے کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب اس وقت تسبیح کی اہمیت اور فضیلت نہیں ہوگی بلکہ فرض نماز کی ادائیگی کی فضیلت ہوگی. اس وقت فرض نماز کو ادا کرنا وہ لازم ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ وہ عمل نہیں کرتا، فرض کی ادائیگی نہیں کرتا اور تسبیح لے کے صرف بیٹھا رہتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے اور فرض کو چھوڑنے والا وہ ہو جاتا ہے. بہن اسی طرح جب قربانی کا وقت آ جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس وقت قربانی کرنے کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر غریبوں کی مدد کرنے والی کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ یتیموں کی پرورش کرنے والی اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے موقع پر قربانی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے، بلکہ آپ نے قربانی کی ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ جس چیز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت وہی عمل کیا جائے تو وہ فضیلت والا ہوتا ہے. اور اس کے لیے مخصوص دن ہے، مخصوص وقت ہے. ان 3 دنوں میں آپ جو قربانی کریں گے اس کی وہ سنت پر بھی عمل ہوگا اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہوگی. اور اگر آپ یہ کہتے پھریں کہ نہیں جناب کسی غریب کی مدد کر دی جائے، دیکھیں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ ساری رقم اگر اکٹھی کر دی جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. درست یہی ہے کہ قربانی کا وقت ہو تو اس وقت قربانی کی جائے، اور جب قربانی کے علاوہ وقت ہو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہو تو آپ غربا کی بھی مدد کیجیے، یتیموں کی بھی مدد کیجیے. تو سامعین محترم اب باری آ جاتی ہے آگے کہ قربانی والے دن کی جو گوشت تقسیم ہوتی ہے. یاد رکھ لیجیے کہ قربانی کا گوشت اگر بندہ خود بہت ضرورت مند ہے وہ گوشت اپنے پاس سارا بھی رکھ سکتا ہے. یہ جو اس کی فیملی بڑی ہے، خاندان بڑا ہے، وہ اپنے خاندان میں صرف پورا کا ہو جاتے بڑی بات ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. دین ہمیں اس چیز سے روکتا نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غربا میں بھی تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں اور اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نہیں آپ نے سارا تقسیم ہی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خود بھی قربانی کا گوشت کھایا اور آپ کے اپنے گھر کے لیے بھی وہ استعمال کیا. اور لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کا تھوڑا خیال رکھیں کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ تقسیم کے وقت ہم 3-3 4-4 بوٹیاں کر کے سارے گھروں میں پہنچنا چاہیے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ جب گوشت دینے جا رہی ہیں اگر ایک گھر کے 2 یا 3 فرد ہیں وہاں پہ تو 4-5 بوٹیاں کام آ سکتی ہیں، لیکن اگر ایک گھر کے 8 یا 10 افراد ہیں وہاں پہ وہ 3-4 بوٹیاں کیا بنائیں؟ تو گھر کے افراد کے لحاظ سے کسی کو تھوڑا کم دے دیں اور کسی کو زیادہ دے دیں تاکہ جس کو آپ دیں اس کی کو ضرورت تو پوری ہو سکے گا. وہ صرف یہی نہ دیکھتا رہے کہ جناب میں ان کا بھی کیا کروں، یہ 3-4 بوٹیاں آپ نے دی.
تو یہ تقسیم کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید کے موقع پر ہم یہ جو قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.